اچھا صبا، باقی چیزیں میں پوچھوں گی آپ سے کہ بہت ساری جو ہم مینجمنٹ کی چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں. یہ مجھے بتائیں آپ کی سالگرہ کیسی رہی؟ کیونکہ آج کل پکچر سوشل میڈیا پہ آپ کی سالگرہ کی شاید اور بڑی اچھی آپ نے تھیم رکھی تھی. ایکچولی میں لاہور کرتی ہوں ہر دفعہ، اور میری بہن کی اور میرے ایک ماموں ہیں ماشاءاللہ وہ ابو 90 ہیں. ہماری سیم ڈے ہوتی ہے برتھ ڈے. تو میں کراچی بھی ہوتی تھی تو میں اسپیشلی ان کے ساتھ کیک کاٹنے کے لیے لاہور جاتی تھی. اس مرتبہ کچھ آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے شوٹ کا اسکیجول ایسا ہوتا ہے کہ میں جا نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے تھا کہ میں کچھ کروں. مجھے ہر وقت رہتا ہے کہ میں صرف کام نہ کروں، اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی خوش کروں، خود کے لیے بھی کچھ کروں. تو ایسے میں نے سوچا، میں نے کہا چلے میں ادھر کر لیتی ہوں، یہ بھی تو ہماری فیملی ہے، شوبز فیملی. تو جب میں نے سعدیہ کو بتایا، کہتی میں تو آؤں گی آپ کی برتھ ڈے پر. پھر میں نے جب اپنی بہنوں سے بات کی تو ایک بہن کی تو میرے ساتھ ہوتی، اس نے کہا میں بھی آؤں گی، دوسری نے کہا کہ میں بھی آؤں گی، پھر میری بہو بھی ادھر تھی. تو بس اس طرح سے ایک دن سوچا اور تیسرے دن ڈن ہو گیا کہ سب فائنل ہو گیا سب کچھ. لیکن یہ جو تھیم تھی نا ساڑی کی، یہ میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا ساڑی ہونی چاہیے سب کو، اور پھر سب لیڈیز ہوں گی، کیونکہ میں نے فیمیل آرٹسٹوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا. میں نے کہا سب میل کو نہیں انوائٹ کیا تھا، فیمیل ہوں گی تو بہت ہم لوگ انجوائے کریں گے. تو وہ لکیلی میرے خیال میں یہ جڑتا چلا جاتا ہے ایک کے ساتھ دوسرا، آپ کا مقصد اور آپ کی سوچ. تو وہ بہت ہی اتنی اور سب نے باقی ساڑی، یہ نہیں کہ کسی کو چلو شلوار قمیض پہ کچھ پہن کر آ گیا، اور نہیں سب نے ساڑیاں ہی پہنی ہوئی تھی، کوئی ویسٹرن بھی نہیں، کوئی بھی نہیں آیا نا. ایون میں دیکھ رہی تھی سعدیہ کی بیٹی اتنی پیاری، وہ بھی چھوٹی اس نے بھی ساڑی پہ، اور اس نے مجھے پوچھا کہ صبا دیکھو تم نے بچوں کو نہیں انوائٹ کیا لیکن میری بیٹی، میں نے کہا 100 دفعہ لے کر آئے بھائی آپ لے کر. تو اسے ساڑی باندھی ہوئی تھی، اتنی اچھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ. اور میں نے اس دن سب کو دیکھا اتنی اچھی ساڑیاں کیری کر رہی تھی سب. ورنہ ہوتا ہے نا کہ ساڑی کے ساتھ آپ کا چلنا. پہلے میں نے چیئرز پوری لگوائیں، پھر میں نے کہا بھائی آپ نا 30 چیئرز رکھیے گا، زیادہ کھڑی رہیں گے، اور ساڑی باندھ کر اگر آپ بیٹھ جائیں تو مجھے لگتا ہے اس کا مقصد ختم ہو گیا. تو وہی راہ سب گھومتی پھرتی رہی اور سب نے بہت اچھے سے کیری کی. اور تھینک یو سو مچ. میں سب کا اتنا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جن کو میں نے بلایا ماشاءاللہ سب آئے، سب نے اتنی انوالومنٹ دکھائی، محبت دکھائی، بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا. اچھا سبا جی، آپ کی یہ والی سالگرہ تو ہم سب یاد رکھیں گے، اتنی اچھی پکچرز نکل کے سامنے آئی نا، لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ آپ نے جتنے پیارے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا. اٹ واز آل گرلز. اس کے علاوہ آپ کو اپنی کون سی سالگرہ جو ہے وہ بڑی یاد ہے؟ اچھا سالگرہ بچپن میں تو کیا کرتے تھے، وہی سب کزنز آ جاتے تھے اور امی کیک کٹوا دیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی مجھے بہت زیادہ نہیں یاد. جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں جی آپ، میری بیٹی کہتی مجھے آپ یہ بتائیں اماں آپ کو اپنی سالگرہ کی اتنی خوشی ہوتی کیوں ہے؟ میں دکھی ہو جاتی ہوں، 1 سال کم ہو گیا زندگی کا، اور آپ. میں کہتی ہوں بھائی جب آپ پیچھے زندگی کو اتنا کامیابی سے الحمدللہ تمام اچیومنٹ کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو بڑھتی ہوئی ایج سیلیبریشن تو بنتی ہے. یس، وہ تو سیلیبریٹ کرنا بنتا ہے. تو میں نے اب جا کے نا اپنی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا، اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں. اور مجھے بہت برا لگتا ہے اگر کوئی مجھے وش نہ کرے، اور میری فیملی والے اگر مجھے کوئی گفٹ نہ دیں، بھلے ایک پھول ہی دیں لیکن گفٹ نہ دیں، میرے گھر والے. اور وہ والا سین آپ کو ہوتا ہے کہ 12 بجے وش کرنا. ہو یہ میرا داماد جو ہے نا، وہ سعدیہ سے کہتا ہے یہ کون سی سالگرہ ہوتی ہے جو رات 12 بجے اگر وش نہیں کی دوسرے دن سب کو لگتا ہے کہ یہ کیا تھا. ہمارے گھر بھی ہمارے رات 12، اور اس میں سرپرائز ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگلے گھر والے آپ کے لیے پلان کچھ کر رہے ہیں تو بس، لیکن سرپرائز ہونا چاہیے. سرپرائز. تو مجھے ویڈنگ اینیورسریز اور سالگرہ وش کرنا بھی اتنا ہی پسند ہے جتنا مجھے یہ شوق ہے کہ کوئی مجھے وش کرے. اچھا بتاتی ہیں کبھی کبھی کہ جی مجھے یہ گفٹ چاہیے میری سالگرہ پہ گھر والوں سے، اپنے ہسبینڈ سے؟ اچھا ایکچولی سب کو پتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے کیا آپ کو صبح ہم تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تمہیں کپڑے دیں، تمہیں جیولری دیں، تو میں سب کو منع کرتی ہوں کہ پلیز کچھ نہیں. ابھی میرے بچوں نے کہا کہ اماں آپ کو، میں نے کہا پلیز مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ لوگوں کو یاد رہے گا یہ. میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے کچھ. تو
تو اب وہ پھر یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو یہ پھر میرے بچوں نے مل کے مجھے یہ گفٹ کی. انہیں پتا تھا اور اس کا مجھے شوق ہے، مجھے رسٹ واچ بہت پسند ہے، تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اس پروگرام پہ بڑی اچھے موقع پر آئی ہوں. میری جو شوبز فیملی ہے، آپ کو میں بتا نہیں سکتی، انہوں نے مجھے اتنے خوبصورت گفٹ دیے ہیں، اتنے خوبصورت کہ اکثر میرے گفٹس آتے ہیں نا تو میں بچوں سے کہتی جس کو جو چاہیے لے لو. میری بہنیں آئی ہوئی تھی، وہ کھولی میرے سب گفٹ جو ہے نا، کھولنے کی کتنی اللہ کی کس نے کیا گفٹ دیا، کتنی ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے. تو میری بہن وہ کر رہی تھی، کھول رہی تھی، اور میں کہتی یہ بھی نہیں دے سکتی، یہ بھی. تو میں نے کہا سارے میری کبرڈ میں رکھ دو، میں نے کچھ نہیں دیا. ابھی آج اتنا پیارا یہ میں نے یہ زارا نور عباس نے مجھے گفٹ کیا اور میں نے آج ہی پہن لیا اور مجھے بہت پسند آیا. مجھے میں کہتی ہوں صبا جی یہ ایٹیکیٹس کا حصہ بھی ہے کہ آپ کو اگر کوئی بندہ سوٹ گفٹ کرے تو آپ اس کو وہ پہن کے دکھاؤ بھی. میں اکثر لوگوں کو جب چیزیں گفٹ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں یار انہوں نے مجھے پہن کے نہیں دکھائی، آگے پتہ چلتا ہے وہ آگے بھی چلی گئی. آگے بھی نہیں بھائی. آپ نے ویسے کبھی ایسا کیے کہ وہ آگے گفٹ دے دیا؟ اچھا وہ گفٹ پتہ ہے کون سے ہوتے تھے؟ امی وغیرہ کے زمانے میں شادیاں بھی ہوتی تھی نا، تو رشتہ دار سوٹ لائے وہ 3 گز کے ہوتے تھے، وہ پڑے رہتے تھے 3 ہے نا سوٹ پیس. بس رشتہ داروں کو آگے دے دیے جاتے ہیں. مطلب کیا بنے گا. ہاں اچھا اب تو سمجھ آ گیا، اب تو ڈیزائنرز کے سوٹ آ گئے نا، تو اچھا جی کون سے ڈیزائنر کا پسند ہے کیا، تو میں تو وہ بھی سارے انسٹچ رکھ دیتی ہوں. پھر کوئی شادی آتی، کوئی موقع آتا ہے، میں نکال کے اچھے سے، کیونکہ وہ سب اچھے ہوتے ہیں. تو میں کیونکہ ہمیں تو سلوانے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں تو اتنے آپ کو تو واقعی کپڑے جوڑے مل جاتے ہیں پھر شوٹس وغیرہ. لیکن پھر اگر جب کوئی اسپیشلی جو ڈراماز میں اکثر جو کردار وغیرہ ملتے ہیں اور جس میں آپ کو بہت ہی سمپل سی امی کا کردار ادا کرنا ہو، پھر اس کی میں لیپس بزاری آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھا میں دے دیتی ہوں. میں ہر ڈرامے کا سوٹ نا، میں جو جس طرح کے کپڑے پہنتا ہے نا، میری اپنے بہن بھائی بہنیں بھتیجیاں بھابیاں، کیونکہ وہ نئے ہوتے ہیں بالکل، تو سب کو انتظار ہوتا ہے وہ سوٹ میں نے لینا ہے، وہ صبا خالہ میں نے لینا ہے، وہ پھپھو میں نے، تو میں سب دے دیتی ہوں. میں کچھ نہیں رکھتی، میری الماریاں خالی ہوتی ہیں، مجھے سکون ملتا ہے. میری الماریاں بھری ہوں تو میں کہتی ہوں یار یہ کب نکلیں گے یہاں سے، میں نہیں سنبھال سکتی. اور میں کتنی لکی ہیں وہ لوگ کہ جن کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ دینے ہو تو آگے سے ان کی فیملی میں کوئی ریسیونگ اینڈ پہ بھی مطلب کہ جو محبت سے، کیونکہ اور باقی کبھی کبھی آپ چیزیں آپ نے اتنی مہنگی لی ہوتی ہیں، آپ کہتی ہیں یار کسی اور کو دینے کو دلی. پھر جیسے میں تو اپنی بھانجیاں جو ہے نا وہ آتی ہیں، وہ مجھے کہتی ساڑی ہے، میں نے کہتی ساڑیاں جب تک میں زندہ ہوں ساڑی نہیں دوں گی. اینڈ وی ہیو ود اس ہماری بہت ہی پیاری السلام علیکم. ارے تو 10 منٹ میں تیار ہو کے آ گئی، دیکھ لیں مل لیتے ہیں آپ کو. واقعی 10 منٹ میں یہ خاتون جو ہے نا تیار ہو گئی تھی. ہم نا بات کر رہے تھے ان کی سالگرہ کی، ان کی آج کل کی سالگرہ کی پکچرز بھائی کیا ہے، ان کی ساڑی پارٹی. آپ مجھے بتائیں آپ کی کون سی ایسی سالگرہ، کیونکہ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ ان کی کون سی ایسی سالگرہ ایسی یادگار، کیونکہ یہ والی تو یادگار بن کے ہمیں یاد رہے گی.